جو ہے وہ ظالم ہے، وہ میڈیا پہ حملہ کرتا ہے، وہ بچوں پہ حملہ کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا 2014 میں بھی اسرائیل نے تقریباً 500 فلسطین بچوں کو مارا. دنیا نے کیا بگاڑ لیا اسرائیل کا؟ کیا ہوا کیا اس سے؟ اور ہیومن رائٹس باڈیز بھی یہی کہتی ہیں، میڈیا مسلمانوں کا امیج خراب کر رہے ہیں، اس کو ہمیں ڈیل کرنا ہے. سو اسلامک ملٹری الائنس جو ہے وہ دیٹ واز ناٹ اگینسٹ دا ویسٹرن کنٹریز اور اگینسٹ اسرائیل اور اگینسٹ ادر ممالک کے وہ خلاف نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف ہے. اب انفارچونیٹلی مسلمانوں کی سب ممالک کی جو ڈیفینیشن ہے دہشت گردی کی وہ بھی اپنی ہے. کسی ایک کی کامن دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. جس کو ایران دہشت گرد کہتا ہے سعودی عرب کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جس کو سعودی عرب دہشت گرد کہتا ہے ایران کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. اینڈ سیم از فار ایوری کنٹری ان دا ورلڈ. یہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور مسلمانوں کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو مسلمان اس وقت کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے بیچارے ان فلسطینیوں کو مزید مشکلات میں ڈال رہے ہیں. پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جی، برلن میں ہو رہے ہیں، لنڈن میں ہو رہے ہیں، برمنگھم میں ہو رہے ہیں، انڈیا میں ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ انٹرنیشنل اوپینین کیا اسرائیل کے خلاف ہوگی، جو کہ پہلے ہی آلریڈی ہے. اسرائیل کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ ہی اس کو کسی اور ملک کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ جناب اسرائیل نے کیا کر دیا، اور اسرائیل جو ہے وہ ظالم ہے، وہ میڈیا پہ حملہ کرتا ہے، وہ بچوں پہ حملہ کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا 2014 میں بھی اسرائیل نے تقریباً 500 فلسطین بچوں کو مارا. دنیا نے کیا بگاڑ لیا اسرائیل کا؟ کیا ہوا کیا اس سے؟ اور ہیومن رائٹس باڈیز بھی یہی کہتی ہیں، میڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وار کرائمز ہیں، یہ جینوسائیڈ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کا نیٹ کنکلوژن کیا ہے؟ اس کا کوئی نیٹ کنکلوژن نہیں ہے. اقوام متحدہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو اسرائیل جو کر رہا ہے ادھر فلسطینیوں کے ساتھ یہ ایک بربریت ہے، پوری دنیا کہتی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس کا نیٹ کنکلوژن کیا ہے. اس کا نیٹ کنکلوژن کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان جو سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں وہ سولوشن وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. جو سولوشن ڈھونڈنا چاہیے، جس پہ کام ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے. وہ میں بتاتا ہوں تھوڑا بہت، جتنی میری فہم ہے، جتنی میری سوچ ہے، میں اس حساب سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی کیا کرنا، کیسے ڈیل کس طرح کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کو یہ ایک مسلم ورسز جوئش کانفلکٹ نہیں دیکھنا چاہیے. مسلم ورسز جوئش کانفلکٹ نہیں ہے یہ. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے اس وقت؟ جی اس وقت جو پاکستان کی یہ فوج ہے ان کو جا کے تو اسرائیل پہ حملہ کر دینا چاہیے. کیا یہ سولوشن ہے؟ کیا یہ ہماری نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن میں آتا ہے کہ ہم نے اسرائیل پہ حملہ کرنا؟ یہ کس ملک کی یہ نیشنل سیکورٹی میں آتا ہے؟ اور عربوں نے جو جنگیں لڑی ہیں اسرائیل کے ساتھ اس کا کیا سولوشن نکلا تھا؟ پاکستان میں فیک ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، اور وہ فیک ویڈیوز یہ ہیں جی جو فلسطینی لیڈر ہے جی، خالد مشعل ہے، فلاں ہے، زید ہے، بکر ہے، اور وہ پاکستان آرمی کو بلا رہے ہیں، عوام کو بلا رہے ہیں. یہ فیک ایک قسم کا انوائرمنٹ یہاں پہ جنریٹ کیا جا رہا ہے. ساری دنیا کو فلسطینیوں کے ساتھ سمپتی ہے کیونکہ ڈسپرپورشنیٹ وائلنس یوز کیا جاتا ہے نا، ڈسپرپورشنیٹ وائلنس کیا جاتا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی، وہ میں نوم چومسکی کا دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نوم چومسکی کہتا ہے کہ فلسطینی کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پانی لے گئے، آپ ہمارے اولیو کے جو ٹریز تھے وہ جلا گئے، ہمارے گھر جلا دیے، ہم نے ہماری نوکریاں لے لیں، ہم سے زمین چھین لی، ہمارے والد کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا، میری ماں کو مار دیا، میرے ملک کو بمبارڈ کر دیا، ہم سارے بھوکے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت ذرا کہ آپ کو ہم نے اگر ایک راکٹ مار دیا تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ کر لی. یہ اسرائیل کے ساتھ ایسے لڑائی نہیں کی جائے گی. دیکھیے آپ حماس جو ہے، جو آپ کا ایک پولیٹیکل فرنٹ بھی ہے، اس کا ایک انہوں نے ملٹری فرنٹ بھی بنایا ہوا، اس کو انہوں نے مغرب نے، امریکہ نے، یورپین یونین نے ملا کے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا. سو آپ کی جو جینوئل ایک آرمڈ اسٹرگل کرنی تھی وہ تو ہو نہیں پائے. تو پھر کس طرح کی اسٹرگل کرنی ہے؟ یہ کیوں مسلمان ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟
دیکھیں آپ نے انٹرنیشنل سسٹم میں سروائیو کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھیں گے. اگر آپ انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو چاہیے یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل لا کا سہارا لیتے. ایک بات. دوسرا، مسلمان اگر اس واقعے کو واقعی اسرائیل کو ڈیل کرنا چاہتے تو یونٹی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہے. تیسرا، جو ابراہیم اکارڈ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ عرب ممالک جو تھے انہوں نے تعلقات بحال کر لیے، ڈپلومیٹک نارمز اوپن کر لیں اور ریکگنائز کر لیا، لیکن ان ریٹرن کیا نکلا اس میں؟ ان کے پاس اتنی لیوریج بھی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کہہ سکیں کہ وہ وائلنس بند کرے اور معاملات کو ٹھیک کرے. ایون کہ امریکہ ان کو نہیں کہہ پا رہا کہ آپ ٹھیک کریں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ نہ امریکہ ان کو کہہ سکتا ہے، نہ مسلم ورلڈ کہہ سکتا ہے، نہ یورپین، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا کیونکہ اسرائیلی پرواہ ہی نہیں کرتے. ان کو ایک ہی بات کا پتا ہے کہ آپ ڈسپرپورشنیٹ وائلنس کریں گے. اگر وہ ایک راکٹ مارتے ہیں آپ 100 مارو، اتنا مارو کہ تاکہ یہ ان کے اندر طاقت ہی نہ رہے. چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے. مسلم ورلڈ ان کو جو ہے وہ نہ ان کو ملٹری ایڈ بھیج سکتی ہے، نہ فائنینشیل ایڈ بھیج سکتی ہے، نہ آپ کو ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کو بھیجنے دیتے ہیں غزہ میں. یہ کیا ایسے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ سمجھنے چاہیے ہمیں. سب سے پہلے تو آپ کو انٹرنیشنل سسٹم کی سمجھ ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل سسٹم میں اگر آپ نے اس مسئلے کو پیورلی ہیومینیٹیرین اور لا کے پرسپیکٹو سے پریزنٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو تھوڑی بہت آرم سٹرگل ہے، یہ آرم سٹرگل بھی اس کی کاؤنٹر پروڈکٹیو، اس کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ بالکل نہیں ہو رہا. اس آرم سٹرگل کا نقصان ہو رہا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. سو آپ نہتے ہو جائیں، ان آرمڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا، مسلم ورلڈ کو چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک سولوشن تھے وہ اچیو کر لیتے اور یہ جو پالیٹکس ہے یہ کرنی بند کر دیتے. اور پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم ٹویٹر پہ ڈرائیو چلاتے ہیں اور ہمیں جو ریڈیکلائز کر دیا ہوا اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، سارے مسلم امہ نے یہ مسلم ممالک کے ایشوز کے اوپر ان کو بھی ڈی ریڈیکلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کس طرح انٹرنیشنل سسٹم چلتا ہے، ہمیں وہاں پہ معاملات کو کس طرح دیکھنا ہے. کیا ہم جو ہے اتنے طاقتور ہیں؟ اگر تو ہم اتنے طاقتور ہیں تو پھر چھین لیتے ہیں اسرائیل سے، ہم جو ہے وہ جو جہاں پہ ان کو قبضہ ان کو بھیجے ہٹا لیتے ہیں. اگر ہم طاقتور نہیں ہیں تو ان چیزوں پہ کام کریں جن چیزوں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، نہ کہ آپ جو ہے وہ صرف نعرے مارتے رہے اور سلوگنرنگ ہوتی رہے، اینٹی اسرائیل، زائونزم اور یہ اور وہ، اور رزلٹ کیا نکلا؟ کوئی بھی نہیں. معاشرے مزید جو ہے وہ ہم جھنجٹ میں پھنستے جا رہے ہیں. ہم وہ بیٹل لائنز ڈرا ہو چکی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں اسرائیل کے خلاف نہیں بولا، فلاں فلسطین کے حق میں نہیں بولا، یہ تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہے. سو مسلمانوں کو اگر انہوں نے واقعی اسرائیل کو ڈیل کرنا ہے تو جو پریولنٹ گلوبل نارمز، ویلیوز، کلچر ہے، جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا ہے، آپ کو ملیٹریلی اسٹرانگ ہونا ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے، مسلمانوں کا کوئی کمبائنڈ ڈیفنس نہیں ہو سکتا کبھی بھی. دوستو نمسکار، یہ تھی پاکستان میڈیا کی ایک اور مزیدار ویڈیو جس میں پاکستان کے قمر چیمہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. 2014 میں بھی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تھا، جب بھی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا، تو اب کیا بگاڑ لیں گے. انہوں نے سبھی 57 مسلم دیشوں کی پول کھول دی اور ساتھ میں پاکستان کی بھی. چلو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ویڈیو آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دھنیہ واد.